امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یابان چیچی کلیری۔ یابان چیچی کلیری ایلا اور کیلچ کی کہانی سناتا ہے، جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کیلچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کی موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کیلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کیلچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 9، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دلکش کہانی سناتا ہے، جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 7، ہائیڈ می۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راہ عبور کرتا ہے۔ نمبر 6، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا سکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 5، وائلڈ۔ وائلڈ علی کی شاندار کہانی کی پیروی کرتا ہے، جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی، بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 4، یان اوڈا۔ سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر
جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت علا بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں رہی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہیں ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 3، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کنگ فشر۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 1، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔